الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حاضرین کرام، سلسلہ چل رہا ہے صحابہ کرام کے حالات کا۔ صحابہ کرام میں ایک نام بہت روشن، بہت درخشاں اور بہت نمایاں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں فرمایا، من شاء ان یقرأ القرآن کما نزل رتبا طریا فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم جیسا نازل ہوا اس طرح پڑھے، جبریل امین جس طرح پڑھ کر سنایا اس طرح پڑھے، تو اسے چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود کی قراءت اور ان کے طریقے پر پڑھے۔ عبداللہ ابن مسعود کے حالات، عبداللہ ابن مسعود کی سوانح عمری، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی سیرت کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود بچپن میں بکریاں چراتے تھے، غریب آدمی تھے، قریش کا ایک سردار تھا عقبہ ابن ابو معیط، اس کی بکریاں لے کر مکے کی پہاڑیوں میں اور پہاڑیوں کے بیچ میں جو وادیاں ہوتی ہیں، میدان ہوتا ہے، وہاں چلے جاتے تھے۔ صبح جاتے تھے، شام کو واپس آتے تھے۔ ان کے چرانے میں جو ملتا تھا اسی پر ان کا گزارا ہوتا تھا۔ بچپن ہی سے ان کا یہ مشغلہ تھا۔ عبداللہ بن مسعود یہ تو سنتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے ہیں اور آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنی رسالت اور اپنے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، لیکن چونکہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، بچپن کا زمانہ تھا، اس لیے ان باتوں کی طرف زیادہ انہوں نے توجہ نہیں کی اور اپنے کام میں مشغول رہے۔ صبح بکریاں لے کے وادیوں میں پہنچ جانا اور شام کو چرا کر واپس لانا۔ ایک مرتبہ ایسی بات پیش آئی کہ جس نے عبداللہ ابن مسعود کی زندگی کو موڑ دیا۔ ہر آدمی کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ان کی زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود اپنے معمول کے مطابق اور اپنے دستور کے مطابق بکریاں چرا رہے تھے کہ دیکھتے کیا ہیں، دو بزرگ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کی طرف آ رہے ہیں۔ ان بزرگوں میں سے ایک نے عبداللہ ابن مسعود اس بکریاں چرانے والے نابالغ بچے سے ایک نے کہا کہ بیٹا، ایک بکری کا دودھ کیا تم ہم کو پلا سکتے ہو، کیونکہ پیاس سے ہم نڈھال ہیں۔ تو اس نابالغ بچے نے، غور فرمائیے، کالجوں کا زمانہ نہیں تھا، یونیورسٹیوں کا زمانہ نہیں تھا، مدرسوں کی تعلیم کا زمانہ نہیں تھا، لیکن عرب کے اندر فطری امانت داری، فطری دیانت داری کتنی تھی کہ اس بکریاں چرانے والے نابالغ بچے نے باوجود ہمدردی کے کیا جواب دیا کہ جناب، آپ کی فرمائش پوری کرنے سے میں قاصر ہوں، میں آپ کی فرمائش نہیں پوری کر سکتا، یعنی بکریوں کا دودھ میں آپ کو نہیں پلا سکتا، اس لیے یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں تو اس کی ہیں جن کی اجرت پر اور مزدوری پر میں ان بکریوں کو چرا رہا ہوں، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ ان دونوں بزرگوں نے اس بچے کا جواب سن کر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ان کے دل میں اور وقعت بیٹھ گئی اور انہوں نے کہا ٹھیک، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم دودھ والی بکری ہم کو دے دو اور ہم اس سے دودھ دوہ لیں، ایسی بکری کہ جس کے ابھی کوئی بچہ نہیں ہوا ہے، جسے نر نے ابھی جفتی نہیں کی ہے اور جو ابھی باقاعدہ
کسی بچے کو نہیں جنا ہے وہ دے دو، ہم اس کے تھنوں سے دودھ نکال لیں گے اور اسے پی لیں گے۔ تو لڑکے کو حیرت ہوئی کہ جس نے ابھی بچہ نہیں دیا وہ چھوٹی سی بکری کیا دودھ دے سکتی ہے؟ اس نے کہا، ایک پٹ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ یہ لے لیجئے۔ چنانچہ ایک صاحب نے وہ پٹ پکڑی اور دوسرے نے ایک پیالہ لے کر اور اس کے تھن ملنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نام سے ہم دہنے جا رہے ہیں۔ جیسے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کے تھن ایسے پھول گئے جیسے بچے والی بکری کے تھن پھولتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دودھ دوہنا شروع کیا اور پیالہ بھر گیا۔ اس پیالے سے پہلے ایک صاحب نے پیا، پھر دوسرے صاحب نے پیا، پھر اس لڑکے کو بھی پلایا، اور لڑکا تھا کہ حیرت کی وجہ سے سکتہ طاری تھا اس کے اوپر۔ خیر اس کے بعد اس کی بکری حوالے کر دی۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ جس اللہ کا نام لے کر آپ نے یہ دودھ دہا ہے، علمنی ھذا الاسم المبارک، اس اللہ کا نام ہم کو بھی سکھا دیجئے۔ تو ایک نے فرمایا، جنہوں نے اللہ کا نام لے کر دہا تھا، انہوں نے فرمایا انکا غلام معلم، تم اس کی فکر نہ کرو، تم کو اللہ کی طرف سے تعلیم مل گئی، یعنی خدا نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اور اللہ نے چاہا تو تم یہ تعلیم حاصل کر لو گے۔ یہ دونوں کون بزرگ تھے؟ یہ تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو بھوکے پیاسے مکے سے باہر پہاڑیوں میں چلے آئے تھے، کفار کی اذیتوں سے گھبرا کر۔ لڑکے کے دل پہ چوٹ لگ گئی اور اس نے جیسے تیسے بڑی بے قراری کے ساتھ دن گزارا اور بکریاں لے کر اپنے آقا کے یعنی عقبہ ابن ابی معیط کے حوالے کیا، اور سیدھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی، ایمان لے آئے۔ غور فرمائیے، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ عرب کے مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے اندر کہاں سے کہاں آدمی کو پہنچا دیتا ہے۔ انتقل من رعایت الاغنام الی خدمت سید الانام، یا تو بکریوں کا خادم تھا اور یا دنیا کے سب سے بڑے انسان کا خادم ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کی دین۔ کہاں بکریوں کی خدمت کر رہے تھے، کہاں پہاڑیوں کے سوا کچھ جانتے نہیں تھے، اور کہاں دنیا کے دروازے اور کامیابی کے دروازے کھل گئے اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن گئے۔ یہ جملہ میرے بھی دل میں اس جملے نے اپیل کی، اور میں چاہتا ہوں کہ حاضرین بھی اس جملے پہ غور کریں کہ انتقل من رعایت الاغنام الی خدمت سید الانام، کہ بکریوں کی چوپانی اور بکریوں کی خدمت اور چرواہے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منتقل ہو گئے۔ سائے کی طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، حضرت کو جوتے پہناتے تھے، حضرت کی مسواک اپنے پاس رکھتے تھے، جب آپ دانت صاف کرتے تھے تو مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے۔ حضرت نے اجازت دے رکھی تھی کہ ہر ایک کے لیے وقت ہے، لیکن ابن مسعود تمہارے لیے کوئی وقت نہیں، تم جس وقت چاہو ہمارے پاس آ سکتے ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اور بڑی دیر تک رات میں اسلام کے بارے میں، اہل اسلام کے بارے میں مشورے کرتے رہے۔ انتظامی امور میں مشورے ہوتے ہیں، جس کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے پوری پوری رات انتظامی امور میں غور کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی ذمہ داری تھی، ملک بھی آپ چلا رہے تھے، لوگوں کے دلوں کو بھی آپ دھو رہے تھے، تو بڑی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم بیٹھے رہے مشورہ کرتے ہوئے۔ آپ گھر سے باہر نکلے تو مسجد نبوی میں قرات کی آواز سنی، تو حضرت ٹھہر گئے، بڑی دیر تک محظوظ ہوتے رہے، یعنی لطف اندوز ہوتے رہے۔ ہم نہیں سمجھے
اندھیرا تھا، وہ کوئی بجلی کا زمانہ نہیں تھا، بلب کا زمانہ نہیں تھا، قمقموں کا زمانہ نہیں تھا، ہم پہچان نہیں سکے کہ یہ کون شخص اتنی اچھی اور سریلی آواز میں قرات کر رہا ہے، لیکن حضرت جانتے تھے۔ فرمایا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ من اراد ان یقرأ القرآن کما نزل رتبا طریا فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد، اگر کوئی اس طرح قرآن پڑھنا چاہتا ہے جیسا جبریل امین لے کر اترے تھے تو عبداللہ ابن مسعود کے طریقے پر اس کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضرت عمر ابن خطاب ان کی قدر جانتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں جا رہے تھے، ان کی خلافت کا زمانہ تھا، تو دیکھا کہ رات کے اندر خیمہ لگائے ہوئے ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، تو پوچھا کہ من اینا، تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہا من الفج العمیق، دور و دراز راستے سے آ رہے ہیں۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا الی البیت العتیق، خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کے لیے فرمایا ہے من الفج العمیق الی البیت العتیق۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے یہاں کوئی عالم ہے، اس قافلے کے اندر کوئی عالم ہے، کیونکہ من الفج العمیق اور الی البیت العتیق عالم آدمی ہی بول سکتا ہے۔ حاضرین کرام، وقفے کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے توقف کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد حاضر ہوں گے۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کی۔ عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن۔ الف لام میم۔ قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت۔ فیضان کتاب و سنت، ہر بدھ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اگر اسلام کی ہو صحیح فہم تو بن سکتے ہیں اللہ کے پسندیدہ ہم، جان کر رسول اکرم کے بتائے ہوئے احکام، کیونکہ حق ہے حدیث کا ہر پیغام۔ صرف اسلام ہی ہے ایک مکمل اور باقاعدہ نظام۔ تفہیم اسلام، ہر جمعرات شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ حضرات، بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر چل رہی تھی کہ امیر المومنین فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں تھے، تو دیکھا کہ ایک میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں آپ نے تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا من الفج العمیق، یعنی دور و دراز راستے سے، مدینہ منورہ سے۔ کہا الی اینا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا الی البیت العتیق، خانہ کعبہ کی طرف۔
تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ لوگ حج کو جا رہے ہیں، اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اس میں کوئی عالم ہے، کیونکہ قرآن کے لفظ بول رہا ہے، من الفج العمیق حاجیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، الی البیت العتیق بھی استعمال ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس قافلے میں کوئی عالم ہے تو ذرا اس کے علم کا امتحان لیں، تو آپ نے منادی کرنے والے سے، آواز لگانے والے سے فرمایا کہ پوچھو کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت کون ہے؟ تو جواب آیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سدا زندہ رہنے والا، نظام عالم کو سنبھالنے والا، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، زمین اور آسمان کا انتظام اس کے لیے دشوار نہیں ہے، اس کا راج آسمانوں اور زمین پہ پھیلا ہوا ہے، اور بہت بلند اور بڑے رتبے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ جواب سے بہت خوش ہوئے، کیونکہ واقعی قرآن کریم کی آیات میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ ان سے پوچھو، اندھیرے میں سوال ہو رہا ہے کیونکہ معلوم نہیں کون جواب دے رہا ہے اور کون سوال کر رہا ہے، کہ آپ پوچھو کہ قرآن کریم میں سب سے محکم آیت کون ہے، یعنی ایسی آیت جس کا حکم منسوخ ہونے والا نہیں۔ تو جواب آیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم اللہ لعلکم تذکرون، کہ اللہ تم کو انصاف کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، غریبوں پر احسان کرنا، یتیموں پہ احسان کرنا، بیواؤں پہ ترس کھانا، اس کا حکم دیتا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بے حیائی کے کام سے تم کو روکتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، ظلم سے روکتا ہے۔ یہ بھی جواب بہت صحیح تھا۔ پھر حضرت نے فرمایا، اب اندھیرے ہی میں سوال و جواب ہو رہا ہے، پوچھو کہ سب سے جامع آیت کون ہے؟ تو جواب آیا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر وہ نیکی کرتا ہے تو خدا اس کو دیکھ رہا ہے، اور یہ آدمی کرنے والا اس کا پھل پائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا تو اس کی سزا بھی اس کو بھگتنی پڑے گی۔ یہ بھی جواب بہت صحیح تھا۔ تو پھر حضرت عمر نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ سب سے زیادہ امید والی آیت کون ہے؟ تو جواب آیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے پیغمبر، ہمارے بندوں کو امیدوار بنائیے، ان کی مایوسی ختم کیجئے، اور ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، زنا کیا ہے، جوا کھیلا ہے، یا اور کوئی برائی کی ہے، مایوس نہ ہو، اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، بس شرط یہ کہ توبہ کرو اور اپنی زندگی از سر نو شروع کر دو۔ یہ جواب بھی صحیح تھا۔ حضرت نے کہا، پوچھو سب سے زیادہ خوفناک آیت کون ہے، یعنی ڈرنے کی؟ تو جواب آیا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، کہ کسی کی آرزو پر جنت نہیں ملتی، نہ کسی کی آرزو پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آرزو تو ہر بدکار کی ہوتی کہ اس کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے برائی کی ہے تو اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی، اور اللہ کے سوا کوئی مددگار وہاں نہیں ملے گا، سارے سہارے اور سارے رشتے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود ہیں کیا اس قافلے کے اندر؟ تو جواب آیا کہ ہاں۔ تو یہ تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو، ان کی قربانیاں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب کفار کا جمگھٹ تھا، مسلمان تھوڑے تھے، معدود چند تھے، ان پہ ظلم ہوتا تھا، مارے جاتے تھے، گھسیٹے جاتے تھے، تھوکا جاتا تھا ان کے اوپر، ان کا بائیکاٹ کیا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ مسلمانوں میں مشورہ ہونے لگا
کہ خانہ کعبہ کے پاس جا کر قریش کے سرداروں کو قرآن سنانا چاہیے. ابھی تک ہم لوگوں نے ان کے ڈر کی وجہ سے کھلم کھلا قرآن نہیں سنایا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے یہ کام میں کروں. تو لوگوں نے کہا ارے تمہارا اگر نہ کوئی بڑا خاندان ہے, تمہارا قد بھی چھوٹا, دبلے پتلے آدمی ہو, 2 آدمیوں کا دھکا تو صحیح نہیں پاؤ گے, کوئی پہلوان آدمی اس کا ارادہ کرے. کہا نہیں آپ فکر نہ کیجئے, یہ کام میں ہی کروں گا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود خانہ کعبہ کے قریب تمام سرداروں کے جمگھٹ میں پہنچے اور جا کر مقام ابراہیم کے پاس بڑے اطمینان سے بآواز بلند پڑھنا شروع کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن, خلق الانسان, علمہ البیان. کہ رحمان نے انسان کو پیدا کیا اور رحمان ہی نے قرآن کی تعلیم دی اور اس کو گویائی عطا فرمائی. یہ سورہ رحمان کافی حد تک پڑھی. تو قریش کہنے لگے ما یقرأ ابن ام عبد, یہ آج عبداللہ بن مسعود کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا تبا لہ انہ یقرأ بعض ما انزل علی محمد, ارے یہ تو وہی پڑھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا جاتا ہے. اور اس کے بعد جٹ گئے مارنے کے لیے, لات سے, گھوسے سے, چھڑی سے, جس طرح پایا. حضرت عبداللہ بن مسعود کو اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے. اب حضرت عبداللہ بن مسعود سنا کر اپنے مجمع میں آئے تو تمام جو اہل اسلام تھے انہوں نے کہا دیکھو ہم تم کو منع کر رہے تھے کہ تم نہ جاؤ, تمہارا نہ کوئی خاندان ہے, نہ تمہارے خاندان کے اندر ایسے طاقتور لوگ ہیں جو ان کفار کا مقابلہ کرتے. ہم اسی کو ڈر رہے تھے کہ تم کو کمزور سمجھ کر اپنے ظلم کا نشانہ بنائیں گے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا, واللہ لم یکن قریش احونا علی من ھذا اليوم, خدا کی قسم آج جتنے یہ میرے نزدیک حقیر تھے اتنے کمزور مجھے یہ کبھی دکھائی نہیں دیے. اتنا وہ مجھ کو مار رہے تھے اور جٹے ہوئے تھے, لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے پاس چاروں طرف تنکے اکٹھے ہو رہے ہیں, جیسے تنکے لکڑی کے ہوتے ہیں, نیم کے تنکے, نیم کے ڈنٹھل, اس سے زیادہ ان کی میرے نزدیک کوئی طاقت نہیں. اور اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو میں کل پھر یہی کارنامہ انجام دینے کے لیے تیار ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں, حسبک یا عبداللہ, حسبک, عبداللہ بن مسعود کافی ہے, تم نے اپنا فریضہ انجام دے دیا. تو یہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود, یعنی صرف علم ہی میں آگے نہیں تھے, جہاد میں, اسلام کے لیے قربانی کرنے میں, کفار کا مقابلہ کرنے میں بھی پیش تھے, اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے میں بھی پیش تھے. آدمی کی اصلیت بیماری میں, وفات کے وقت ظاہر ہوتی ہے. آدمی جب مرنے لگتا ہے, اس دنیا سے جانے لگتا ہے, تو چاہتا ہے کہ کون سی جائیداد پائے جو اپنے بیٹوں کو دے دے یا وصیت کر جائے. جب حضرت لیکن عبداللہ بن مسعود ایسے مرحلے میں بھی امتحان میں پورے اترے. جب حضرت عبداللہ بن مسعود کی وفات کا وقت آیا تو خلیفہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی عیادت کے لیے یعنی مزاج پرسی کے لیے آئے, اور انہوں نے کہا ماذا تشتکی, کہ اے صحابی رسول آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے کہ بخار کی تکلیف ہے, دل میں دھڑکن ہے اس کی تکلیف ہے, فلاں تکلیف فلاں. انہوں نے کیا فرمایا, ذنوبی, مجھے تکلیف صرف گناہوں کی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے اللہ کی نافرمانی جو کی اس کی مجھے تکلیف. کوئی نافرمانی کی بھی نہیں ایسی خاص, لیکن اس کے باوجود وہ ڈرتے تھے. کہا مجھے تکلیف اپنے گناہوں کی ہے. کہا اچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ قال رحمت ربی, فرمایا کہ میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں. ہاں ہم ہوتے تو کہتے ہم چاہتے علاج کروا دیا جائے, کوئی اچھے سے اچھا ڈاکٹر بلایا جائے, لیکن تکلیف تھی تو گناہوں کی تکلیف تھی, بیماری کی نہیں, اور آرزو تھی تو گناہوں کی معافی کی تھی. حضرت عثمان ابن عفان خلیفہ تھے, حاکم تھے, امیر المومنین تھے, سارے خزانے ان کے قبضے میں تھے. حضرت عثمان نے فرمایا, ایک چبھتا ہوا سوال کیا کہ عبداللہ بن مسعود کئی سال سے تم نے بیت المال سے, غور فرمائیے ناظرین, عبداللہ بن مسعود بیت المال سے تم نے کئی سال سے وظیفہ نہیں لیا, کیونکہ مسلمانوں کو
بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا تاکہ آرام سے وہ رہیں، تو کئی سال سے تم نے لیا نہیں۔ تو فرمایا اب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو وہ سارا وظیفہ نکلوا کے آپ کی خدمت میں بھیج دوں۔ تو فرمایا لا حاجت لی فیہا، نہیں مجھے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا ارے آپ کو ضرورت نہیں، مگر آپ کے جو بیٹیاں ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیٹیاں ہی تھیں، بیٹیوں کو چھوڑتے ہوئے آدمی بہت گھبراتا ہے کہ کوئی چیز ہو جائے ان کے لیے، لیکن مرتے وقت بھی دیکھے اس اللہ کے بندے کو۔ انہوں نے فرمایا کہ میری بیٹیوں کی فکر نہ کیجئے، یہ تھے اللہ کے مخلص بندے اور اسلام و قرآن پر جان دینے والے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ آپ جو بھی اسے دیں گے آپ کو واپس حساب سے ملے گا۔